ہمیں اس وقت 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، صبر کا دامن تھام کے رکھیے۔ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھیے، اس صبر کا پھل بہت میٹھا ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ شر پسند اگر ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں تو سنبھالو، صبر کرو، حالات کو کنٹرول کرو، آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، ہر حال میں امن کو، پیس کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر اللہ اکبر کی آواز گونجے، پھر وہ شرک کا جو مرکز بن چکا ہے وہ توحید کا مرکز بنے، تو جو وہی کام کرنا پڑے گا جو ہمارے نبی نے کیا تھا۔ نبی نے یہ کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں سے شرک کو نکالا تھا، بتوں کی محبت کو نکالا تھا، کفر کو نکالا تھا۔ وہی کام ہمیں کرنا ہوگا، یعنی دعوت کا کام۔ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ تمہارا حقیقی خدا کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں کس کی عبادت کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی ہے، بتانا پڑے گا۔ نہیں بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ جب دلوں سے ہی شرک نہیں نکلے گا تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد رکھو، کیونکہ یہ مسجدیں اگر آباد نہیں ہوں گی تو پھر اس طرح کے حادثے ہوں گے۔ آباد رکھو، جہاں کہیں بھی ہیں ان مسجدوں کو آباد رکھو۔ نوجوانوں، یہ جو سڑکوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر اپنے وقت گزارتے ہو، وہ آؤ مسجدوں میں گزارو، یہاں بیٹھو، اس نورانی ماحول میں بیٹھو، یہاں اللہ کو یاد کرو، یہاں نمازیں قائم کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، یہاں بیٹھو۔ دیکھو پھر تمہاری زندگی میں بھی نور آئے گا اور ہمارا معاشرہ بھی نورانی بنے گا۔